الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ والمحصنات کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ اصل میں تسلسل ہے چوتھے پارے کی آخری آیت کا، جس میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی محرم رشتے کون کون سے ہیں۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور رضائی بہنیں اور ساسیں، اور جن عورتوں کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو، ہاں وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت نہ کی ہو ان کی بیٹیاں حلال ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کے ساتھ پہ تسلسل ہے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، والمحصنات، اور شوہر والی عورتیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ایک بہت اہم مضمون بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ، یعنی باطل حق کا الٹ ہے، تو یہاں حکم ہے کہ تم باطل طریقے سے یعنی نا حق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ یہ نا حق جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے دو ہیڈنگز ہیں۔ ایک تو اخلاقاً نا حق، وہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کر کسی دوسرے سے مال کمانا، چیٹ کر کے، دھوکہ دے کر کمانا، یہ تو اخلاقاً جو چیزیں حرام ہیں یہ وہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، مثلا ذخیرہ اندوزی حرام ہے، سٹے بازی حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل طریقے، ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ الا ان تکون تجارتاً، وہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تجارت اور لین دین میں یا کسی بھی معاملے میں باہمی رضامندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ آجر و اجیر کے رشتے میں امپلائی ریلیشن کے اندر بھی یعنی دونوں کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس میں کسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے مال نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کسی بھی طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی دکاندار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، اور رات ہو گئی ہے اور آپ اس سے اس کا مال بہت ہی کم نرخ پر خریدتے ہیں، بظاہر وہ رضامند ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ رضامند نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ جب تک اسلامی ریاست اپنے تمام شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر معاشی اعتبار سے، ان کو انڈر رائٹ نہیں کرتی، اس وقت تک اس آیت کی منشا پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک مجبور شخص وہ کسی بھی قیمت پر راضی ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، استحصال کرنے والے ہیں، ان کو استحصال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، تو جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ بہت اہم آیت نمبر 31، اس میں فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، یعنی کبائر سے انسان بچنے کا اہتمام کرے، تو پھر جو اس کبیرہ گناہ تک پہنچنے کے جو چھوٹے سٹیپس ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا۔ مثلا چوری کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے، اور چوری کے لیے گھر سے نکل پڑنا اور قدم بڑھانا، ہر قدم جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے، لیکن کسی وجہ سے انسان چوری کرنے سے رک جاتا ہے، تو پھر اگر چوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے وہ جو انیشیل سٹیپس ہیں ان کو بھی اس برائی کے کھاتے میں کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، جب وہ چوری یا بدکاری یا کوئی اور حرام کام اس کا ارتکاب کر دیا تو پھر اس کے راستے میں جتنے بھی قدم اٹھائے گئے، جتنے بھی اقدامات کیے گئے، جتنے بھی سٹیپس لیے گئے، سٹیپس جو ہے وہ قدموں کے معنوں میں نہ لیجئے، یعنی جو بھی اس کے لیے میئرز لیے جائے وہ سب کے سب جو ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کام نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے اس کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تمنا کیا کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو جب چاہا، جیسے چاہا، جہاں چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا۔ جسے اس نے چاہا گورا بنایا، جسے اس نے چاہا کالا بنایا، جسے اس نے چاہا دراز قد بنایا اور جسے چاہا چھوٹے قد کا ٹھنگنا پیدا کیا، جسے چاہا خوبصورت بنایا، جسے چاہا بدصورت بنایا۔ اب جسے چاہا خوشحال گھرانے میں پیدا کیا اور جسے چاہا تنگ دست گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور اسی طرح اس نے جسے چاہا مرد بنایا اور جسے چاہا عورت بنایا۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہیں فرمائی اس کی تمنا نہ کرو۔ آگے جو مضمون چل رہا ہے وہ اصل میں مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی تمنا نہ کرو، اور اگر عورت بنایا ہے تو مرد بننے کی تمنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تم مرد ہو تو بحیثیت جو ڈیوٹیز تمہیں اسائن کی ہیں تم ان کو ادا کرنے کی فکر کرو، اور اگر تمہیں عورت بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت عورت تمہیں جو کام تفویض کیے ہیں انہیں اپنی پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہاتھ ہی فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو ملے گا قیامت کے دن حصہ ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کو ملے گا حصہ ان کی کمائی میں سے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی اور عنایت مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی تم اگر مرد ہو تو غلطی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے تحت ہو، اور اگر تم عورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم عورت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں وہ بھی اسے معلوم ہے، اور اس کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھی ہے اکارڈنگلی تمہارے اندر وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر انچارج بنائے گئے ہیں۔ قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، اور قوام کھڑا رکھنے والا، سسٹین کرنے والا، انچارج۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر انسانوں کو فضیلت دیتا ہے۔ جو بھی کسی ادارے کا مالک ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے مینیجر بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اکاؤنٹنٹ لگاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کلیریکل جاب دیتا ہے۔ یہ اختیار جو ہے وہ اس ادارے کے مالک کا ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ڈیوٹی تفویض کی ہے کہ وہ گھر کو مینیج کرے، اور عورت کو یہ ڈیوٹی تفویض کی ہے کہ وہ اس گھر میں مرد کی مددگار بنے اور اس کے گھر کو چلانے میں اس کی موید و معاون ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے۔
اضافی طور پر فرمایا کہ وَبِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی، یعنی گھر کو فائنانس کرنے کی ذمہ داری بھی مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی. اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اگر مرد جو ہے وہ نہ کماتا ہو اور عورت کماتی ہو، یا عورت فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہو تو وہ قوام بن جائے گی، اس کا یہ مطلب نکالنا ہرگز درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اور مینجمنٹ کی صلاحیت جو ہے وہ مرد کے اندر رکھی ہے، لہذا اسی کو وہ کام جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا فطری سی بات، فالصالحات قانتات حافظات للغیب. گھر جو ہے یہ بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے. بورڈنگ ہاؤس اور گھر میں کچھ باتیں مشترک ہیں کہ بورڈنگ ہاؤس میں بھی اور گھر میں بھی کچھ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، سوتے، جاگتے، کھاتے پیتے اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں. گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے افراد ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ بورڈنگ فیلو ہیں، ہاسٹل فیلو ہیں. لیکن گھر میں رہنے والے دو افراد کا لازماً کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے. کوئی دو جو ہیں وہ باپ بیٹے کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ماں بیٹی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، کوئی بھائی بھائی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، اور کوئی شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں. تو اب گھر میں رہنے والے ایک مرد ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو گھر کا انچارج جو ہے وہ مرد ہے، اس گھر کا مینیجر جو ہے وہ مرد ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے. اور اب اس حیثیت میں اگرچہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن اب گھر کے ادارے میں بیوی جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہے، لہذا اس کو اپنے شوہر کا حکم ماننا ہوگا. تو نیک عورتیں، فالصالحات قانتات، یعنی اگرچہ عورت پر بھی نماز روزہ فرض ہے، لیکن یہاں نماز روزے کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی خاص اس ریفرنس سے جو نیکی ہے عورت کی اس کا ذکر کیا ہے، فالصالحات قانتات. بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی پیچھے ویسے تو حفاظت کی بہت سی چیزیں ہیں، گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، لیکن عربی زبان کے محاورے کے اعتبار سے اس سے مراد عزت و آبرو ہے. یعنی مرد کی عزت و آبرو بطور امانت عورت کے پاس ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے حقوق بیان فرمائے کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، لیکن آخر میں فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں. اس کے بعد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور پھر ان کے ساتھ جو ہم بستری سسپینڈ کر دو، اور وضربوہن، اور پھر انہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کرو، انہیں مارو بھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پر بہت سی پابندیاں لگائی ہیں. منہ پر نہ مارو، پورے ہاتھ سے تھپڑ نہ مارو، ایسی مار نہ مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، اور ایسی مار نہ مارو جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. تو بس صرف یہ ایک ٹوکن پنشمنٹ ہے، بس ہاتھ اٹھانا ہی ہے، اس سے زیادہ شاید اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو کوئی بڑے سے بڑا عالم جو ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی پابندی لگا سکے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. ویسے آپ نوٹ کریں تو یہ بالکل ایک فطری انداز ہے. کسی بھی ادارے میں جب بھی کوئی سب آرڈینیٹ کوئی غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو چارج شیٹ کر کے اس کی سروسز سسپینڈ کر دی جاتی ہیں، اور اس کے خلاف انکوائری کی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ گلٹی نکلے تو اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، اس کی پروموشن روکی جاتی ہے، اس کی انکریمنٹ روکی جاتی ہے، یا اس کو فائن کیا جاتا ہے. اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی سروسز ٹرمینیٹ کی جاتی ہیں. یہاں یہی 4 سٹیپس ہیں، پہلے سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ جسمانی تعلق سسپینڈ کر دو، علیحدگی اختیار کرو ان سے بستروں میں، اور تادیبی کارروائی کے طور پر مارو، اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ طلاق دے دو.
تو ہر سینسیبل آدمی اس بات کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ براہ راست طلاق دینے کی بجائے اگر یہ 3 سٹیپ اختیار کیے جائیں تو یہی مرد کے حق میں بھی بہتر ہیں، عورت کے حق میں بھی بہتر ہیں، اور اس خاندان کے لیے بھی بہتر ہیں۔ اس لیے کہ طلاق اگرچہ ایک جائز عمل ہے، لیکن بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشنز بے شمار ہیں، خاص طور پر اولاد جو ہے اس کا کیا بنے گا، اور بچہ باپ کے بغیر پلے تب بھی آدھا رہ جاتا ہے، اور ماں کے بغیر پلے تب بھی آدھا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تو پھر خام خواہ بہانے نہ تلاش کرتے رہو ان کو سزا دینے کے لیے۔ اس کے بعد مسلم سوسائٹی سے خطاب ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں معلوم ہو کہ ان کے درمیان کوئی انبن ہے، تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو، ایک منصف مقرر کرو مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے، اور پریفریبلی یہ منصف جو ہیں یہ عورت کے محرم ہونے چاہیے، خاص طور پر جو عورت کی طرف سے آئے وہ اس کا محرم ہو، اس لیے کہ اس معاملے میں چونکہ راز کی باتیں، پردے کی باتیں جو ہے وہ کھلتی ہیں، لہذا یہ باتیں جو ہیں وہ ضرورت پڑنے پر بھی کسی محرم ہی کے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ اس میں بہت سے اندیشے جو ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں فیصلہ کریں کہ ان کے درمیان ریکنسیلیشن ہونی چاہیے تو ریکنسیلیشن کرا دینی چاہیے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ ہی اب والدین کے حقوق اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اقربا کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کا ذکر ہے، اور پھر چونکہ اس میں مال جو ہے وہ زیادہ پھر آ جاتا ہے جو آگے بڑھتے ہیں باقی حقوق کے ساتھ ساتھ، تو پھر مال کے اعتبار سے ذکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور پاس بیٹھنے والے ہمسایوں کے ساتھ بھی، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے تو آپ کا سفر میں ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم قرآن مجید دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی انسان کو ہر نیکی اور خاص طور پر جو مال خرچ کرنے کی نیکی ہے یہ اللہ کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کرنی چاہیے۔ یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا آیت نمبر 38 میں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آخر میں کامنٹ کیا گیا کہ شیطان جس کا بھی دوست بن جائے تو وہ بہت برا دوست ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہوگی جو اس نے کی ہے، یضاعفھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کو اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں نیکی سے مراد بھی مال ہے، جو اوپر کہا گیا تھا نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہاں مراد کیا ہے کہ اگر تم نے کوئی 1 روپیہ بھی دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ضائع نہیں ہوگا تمہارا، تمہیں اس کا ذکر کرنے کی ادھر ادھر ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرآن مجید سنانے کی فرمائش کی، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سن کر بھی لطف آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں جب آیت نمبر 41 پر پہنچا جس میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ میں نے نظر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ آپ اتنا روئے
کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس آیت میں ارشاد ہوا وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے جو ان کے خلاف پروزیکیوٹ کرے گا، ان کے خلاف استغاثہ کرے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف، یعنی اپنے قبیلے والوں کے خلاف، اپنے بھائی بندوں کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب ایک طرف ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وہ کرنا پڑے گا، لیکن ایک شریف آدمی کبھی بھی اپنوں کے خلاف گواہی دینا پسند نہیں کرتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اس ذمہ داری پر کہ مجھے یہ کڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ شراب 3 سٹیپس میں حرام ہوئی۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کہ آپ ان سے کہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بڑی خرابی ہے، البتہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ، ان کی خرابی فائدے سے بڑی ہوئی ہے۔ اشارہ ہو گیا کہ تم شراب پینا چھوڑ دو، یہ اچھی نہیں ہے، نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نشے میں انسان جو ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو حکم ہوا کہ جب تک تم سینسز میں نہ آؤ نماز کے قریب نہ جانا۔ اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جانا، الا عابری سبیل، سوائے سفر میں چلتے ہوئے۔ اب نارملی حالت جنابت کے بعد غسل ہوتا ہے، لیکن یہاں اب ایک نئی سچویشن جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو آگے بیان ہوگا۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور پھر اس کے بعد وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی حاجت سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کیا کرو۔ یہاں تیمم کا حکم جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور تیمم کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تیمم کہتے ہی قصد کرنے کو ہیں، یعنی پانی کے بجائے مٹی کا قصد کرنا، کہ کوئی جہاں پر مٹی ہو اس پر یوں ہاتھ لگا کے اور پھر اس کو پہلے منہ پر پھیر لینا اور پھر دوبارہ کر کے یوں دونوں بازوؤں پر پھیر لینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تیمم ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو پھر ان کو پھیرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقینا اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب، کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ اہل کتاب کا کردار آج بھی یہی ہے، وہ جتنے مرضی کیموفلاج ہو کے آئیں اور اپنے اوپر لبادے چڑھا کے آئیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ اسلام کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن ہم صرف جو فنڈامنٹلسٹ اسلام ہے اس کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہرحال وہ اسلام کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها ونلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ یا اے ایمان والو، اس سے قبل کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے اور انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی پیچھے کر کے لاک کر دیا جائے، تم ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور تم پر ویسے لعنت کی جائے جیسے اصحاب سبت پر لعنت کی گئی تھی، تو تم ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات و انجیل۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم طے پا چکا ہے۔ آیت نمبر 48 میں شرک کے بارے میں بڑی اہم بات فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کھلا لائسنس وہاں بھی نہیں دیا۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا بہت بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر باندھے گا کہ جیسے اس کا بھی کوئی بیٹا ہے یا اس کا بھی کوئی شریک ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر بھی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 51 میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے تو کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ انہیں معلوم ہے یہ بات کہ مسلمان جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، لیکن ضد میں آ کر کافروں کو ان سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہر مرتبہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور جلدیں عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ تکلیف کو سہیں، تاکہ وہ تکلیف پائیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ساری دنیاوی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف کب تک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ اسی طرح انسان کی جو پین ہے، جلنے کی پین، وہ سکن میں ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی سکن بالکل جل جائے تو آپ کو دیکھ کر خوف آئے گا، لیکن وہ بڑا کمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہوگا اس لیے کہ اسے پین نہیں ہو رہی جلنے کی۔ تو جہنم میں جلدیں جلیں گی تو اللہ تعالیٰ اور جلدیں عطا کرے گا تاکہ وہ پنشمنٹ کا جو سینس ہے وہ پورا کا پورا انہیں ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کا حکم ماننے پر جتنا زور اس مقام پر ہے، آگے آنے والی آیات میں اتنا اور کہیں نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی کھینچتان پیدا ہو جائے، تنازع نزع سے نکلا ہے، نزع کے معنی کھینچنا اور تنازع کے معنی کھینچتان، یعنی دو گروہ جو ہیں وہ معاملے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہو کہ یہ ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو کنونس کر لے اور پھر دونوں جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ لے کر آگے چلیں معاملے کو۔ لیکن خاص طور پر یہاں ذکر جو ہے وہ صاحب امر کا ہے کہ صاحب امر جس فیصلے تک پہنچے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے نہ صرف یہ کہ اتفاق نہ کریں بلکہ وہ مجبور کریں کہ ہماری رائے پر فیصلہ کرو، اسے تنازع کہتے ہیں۔ اگر تم وہاں متنازع ہو جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو ریفر کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر تو یہ اسلامی ریاست کا معاملہ ہو جس میں ادارے موجود ہیں، یعنی ایک جوڈیشری موجود ہے کہ جب بھی ایڈمنسٹریشن، ایگزیکٹو اور کسی ادارے کے درمیان کوئی کھینچتان پیدا ہو جائے
تو پھر جوڈیشری جو ہے اس معاملے کو سالو کرتی ہے. جیسے آج جو سیکولر ورلڈ ہے اس میں آئین کے کسی معاملے کی جو شرح ہے وہ جوڈیشری کرتی ہے. لیکن اگر کوئی تحریک ہو جس میں خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کو اٹھانے، اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہو، تو پھر اس میں جو امیر کا فیصلہ ہے، امیر کو توجہ دلائی جائے گی، لیکن امیر کا فیصلہ ہی ظاہر ہے کہ فائنل ہوگا. اس لیے کہ امیر جو ہے اس کے اوپر کوئی اتھارٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہی بات جو ہے اب آیت نمبر 64 میں دوبارہ آئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کا کہنا مانا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام تنازعات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. پھر آیت نمبر 69 میں اس بات کو دہرایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں وہ قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. منعم علیہم یعنی نبیوں، صدیقین اور شہداء میں اور صالحین کے ساتھ شامل ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کیسی عمدہ رفاقت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ ایک تو کفار کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کا ایک موقع جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا قول تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سینکشن اسے حاصل ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اللہ تعالیٰ نے اتفاق نہیں کیا تو اس کی اصلاح فرمائی. بظاہر تو یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا تھا. فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن جب یہی لوگ جن کے پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے سورہ حج کی اس آیت کے مطابق کہ اب ان لوگوں کو قتل الذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اب انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں. فلما کتب علیہم القتال، اب جب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تو کم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ جو ہے وہ انسانوں سے ڈرنے لگتے ہیں. یعنی
قتال سے، جنگ سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اب یہاں سے منافقین کا مضمون اصل میں شروع ہو رہا ہے، نفاق کا مضمون، اور سورہ نساء اس اعتبار سے بھی بڑی منفرد ہے کہ مرض نفاق یعنی منافقت کی بیماری کی جتنی تفاصیل آپ کو اس صورت کے اندر ملتی ہیں شاید آپ کو باقی صورتوں میں نہیں ملے گی۔ اور وہ کہتے ہیں، وقالو کہتے ہیں، ربنا لما كتبت علینا القتال، تو نے ہم پر لڑائی جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے اس کو ہمارے لیے کچھ قریب کے وقت کے لیے مؤخر کیوں نہیں کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا راحت و آرام بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور ہر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے آخرت بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو۔ اور اگر ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یقولو کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو کہتے ہیں، ھذہ من عندک، یہ اے نبی آپ کی وجہ سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، اعلان کر دو، بتا دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ گویا اللہ کی اطاعت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میرا کہنا مانا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اور ادر وے راؤنڈ، ومن عصا امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ مرض نفاق میں جو دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، ایک ہے مرض نفاق، یہ تو ایک بیماری ہے، اور جیسے بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، کبھی کوئی شوق سے منافق نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ایک گروہ کا تذکرہ جو یہودیوں نے تیار کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، تاکہ اسلام کی ساکھ ٹوٹ جائے۔ جو ساکھ بنی ہوئی ہے کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کی کھال بھی ادھیڑ دو تبھی وہ اسلام سے واپس نہیں آتا۔ انہیں لیکن منافق نہیں کہا گیا۔ منافق اصل میں وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے، لیکن انہوں نے دل سے آپ کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانا اور قائد و رہنما بھی نہیں مانا۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر نفاق کی ڈسکرپشن عبداللہ ابن ابی کے کردار کی ڈسکرپشن کی شکل میں آئی ہے، اور اس کے اقوال کو بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ یہ ہے مرض نفاق اور یہ ہے اس کی علامات۔ اس کا چونکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ مدینے کا بڑا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اوس و خزرج نے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور اس کو وہ حسد ہی کھا گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے کے باوجود نہ اللہ کا رسول مانا اور نہ ہی مدینے کی ریاست کا سربراہ مانا۔ فرمایا جا رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو سو واٹ، ہم نے اپنے نبی کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، جس نے بھی اپنا منہ کالا کرانا ہے کراتا رہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ہمارے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منہ سے تو کہتے ہیں
کہ ہم مانتے ہیں آپ کی بات، فیضا برزو من عندکا، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو ان کا ایک گروہ پوری رات بسر کرتا ہے وہ مشورے کرتے ہوئے جو اس کے خلاف ہیں، جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے ان کی وہ ساری رات کی ایکٹیویٹی۔ فاعرض عنہم، اے نبی آپ ان سے منہ پھیریے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ یہ بہت عام بات ہے کہ اس دنیا میں جو بہترین جماعت بنی ہے تاریخ میں اور آخر میں بھی بعد میں بھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس جماعت کے اندر بھی نفاق موجود تھا۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ جس میں نفاق کا مرض سرے سے نہ ہو، یہ خام خیالی ہے۔ نفاق ہوگا، لیکن جیسے یہاں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، تو جماعت کے قائد کو یا کسی ملک کے اسلامی ریاست کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلے کر کے آگے چلنا چاہیے۔ ریکمنڈیشن یعنی اچھی سفارش، بری سفارش، ایک کوئی نیکی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، نیکی کی سفارش کرتا ہے، ایک برائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، ان دونوں کا کمپیریزن آ رہا ہے کہ جو شخص نیک سفارش کرتا ہے اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا تو جو اس سفارش کی بنیاد پر برائیاں ہوں گی ان سب میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تم اس کا بہتر جواب دو، یا کم سے کم اس جیسا ہی دہرا دو، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اب جب کسی ادارے میں، کسی جماعت میں، کسی ریاست میں کوئی منافقین کا ٹولہ پیدا ہو جائے تو پھر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی ایسا ہوا کہ سچے مسلمانوں میں سے بھی ان کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اوندھا کر دے گا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، فلن تجد لہ سبیلا، تم اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں پاؤ گے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جائے جیسے وہ ہوئے ہیں، فتکونون سواء، اور پھر تم ایک جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں پر ہجرت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض کر دی گئی تھی ایک خاص سٹیج کے بعد، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا سے، اور جو کوئی بھی کسی کو خطا سے، غلطی سے قتل کرے تو اس کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھرانے کو دیت ادا کرنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی وہ دیت کو معاف کریں گے لیکن اللہ کا حق جو ہے اس سے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ تحریر رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول کا تعلق تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن ہو تو پھر تمہارے ذمے صرف دیت ادا کرنا ہے، تو غلام کو آزاد کرنا ہے، دیت ادا کرنا نہیں ہے۔ اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی وہ تمہارے الائز ہیں، تو پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ دینی ہوں گی۔ یعنی قوم کافر ہے لیکن وہ تمہاری الائی ہے، اور مقتول مسلمان ہے، تو پھر دونوں چیزیں دینی ہوں گی، غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی۔ ہاں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے نہ پاتا ہو تو پھر اس کے ذمے 2 مہینوں کے مسلسل روزے ہیں، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی شرط ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہم جہنم، تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، مزید برآں وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ولعنہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے گا، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ اگر کسی کافر کو قتل کیا جاتا ہے جنگ کے اندر تو پھر اس کا جو ساز و سامان ہے وہ بطور مال غنیمت کے مسلمان کو ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ لالچ میں زبردستی بھی کسی کو قتل کر کے اس کا مال ہتھیانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی خام خواہ کسی کو کافر سمجھ کر قتل نہ کر دیا کرو، اور کوئی شخص تمہارے سامنے تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہے، یعنی جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے اس علامت کے طور پر کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اس اسلام کو ایکسیپٹ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، آپ کو بڑے پیارے تھے، انہوں نے ایک کافر کو بچھاڑا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اسامہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اس نے جھوٹ بول کا کلمہ پڑھا تھا، آپ بڑے غضبناک ہوئے کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مال غنیمت کی لالچ میں کسی انسان کو کافر بنا کر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک اہم بات فرمائی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والے جنگ کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن گھر بیٹھے ہوئے اس قتال کی نیکی جو ہے اس کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی، سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہلیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے گھر رہنے کا حکم دیا، تو آپ نے انہیں جنگ میں شامل سمجھا اور ان کے لیے مال غنیمت بھی نکالا۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، نہ تو وہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی راستہ دیکھتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کرے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو تو جنگ کی حالت میں تم پیادہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو، پیدل چلتے ہوئے بھی، اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر ایک خاص سچویشن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر تم دو گروہوں میں تقسیم ہو کر تم نماز پڑھو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں تو ایک گروہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے، اور جب آپ سجدہ کر چکیں، یعنی وہ گروہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں سجدے کر چکے، تو پھر وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جائے اور مورچے سنبھال لے، اور جو مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک رکعت ادا کریں، اور جب آپ سلام پھیر دیں تو پھر وہ دوسری رکعت کھڑے ہو کر ادا کریں، اور جو مورچوں میں جو جا چکے ہیں وہ مورچوں میں جا کر اسی انسٹرکشن کے ساتھ کہ حالت خوف کی جو نماز ہے وہ ادا کریں، کہ اگر رکوع و سجود ممکن ہے تو وہ کریں، ورنہ لڑائی کے دوران ہی وہ نماز کی ایک رکعت کو ادا کریں۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ دو ہیں پیرلل چیزیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی بنیادی حیثیت ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ جب وہ کام اپنی ایکٹیو فارم میں ہو تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے تحت چلی جائیں گی، ورنہ نارملی نماز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رکن ہے، اور ہر کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ یقیناً جب انسان جنگ میں جاتا ہے اور انیشیٹو لے کر جو ہے وہ کفار کا پیچھا کرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، بے آرامی بھی ہوتی ہے۔ اس پر کہا جا رہا ہے ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو جیسے تم بے آرام ہوتے ہو تمہارے دشمن بھی بے آرام ہوتے ہیں۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس انعام کی امید ہے جو انہیں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر سچی کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بھی لیڈ نہ کرنا، بحث نہ کرنا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگنا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، بولا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان لوگوں کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کے دن کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور پھر فرمایا جو کوئی بھی برائی کرے گا یا اپنے اوپر زیادتی کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ہاں ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، یعنی اگر وہ گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کرتا۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اور اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے اور پھر اس کا مدعا جو ہے وہ کسی بے گناہ پر ڈال دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ بڑی اہم آیت نمبر 115، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کی دلیل قرار دیا ہے کہ اجماع امت بھی ہمارے دین میں حجت ہے۔ یعنی دین میں 4 ادلہ شمار ہوتے ہیں، سب سے پہلا قرآن مجید، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت کا کنسنسس، یعنی وہ امور جن کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام نے اجماعی طور پر قبول کر لیا۔ خاص طور پر یہ خلافت راشدہ کے دوران جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے، یہ ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کا راستہ بن گیا، کسی انڈیویجول کی رائے نہیں ہے۔ اس پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے چلنے دیں گے اسی راستے پر جو اس نے پسند کیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد شرک کا حکم کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کو پھر دہرایا آیت نمبر 116 میں۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بھی ہے، اور ابراہیم کے طریقے کا پیروکار ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا تھا۔ اس سورت کے شروع میں، سورہ نساء کے شروع میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ تم 2 3 3 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن تم پر لازم ہوگا کہ ان کے درمیان عدل کرو۔ اب جو فزیکلی میئریبل چیزیں ہیں ان میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں انسان کے قلبی رجحان کی ہیں ان میں عدل ممکن نہیں ہے۔ انسان 4 بیٹوں کے درمیان بھی خواہ
معاشی اعتبار سے اور فزیکلی جو کچھ ہے اس میں عدل کر رہا ہو، لیکن ایک بچہ جو ہے اس کو زیادہ پیارا ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، وہ چاہے بھی صحیح تو وہ ان کے درمیان برابر کا سلوک نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ بیویوں کے سلسلے میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنا ہی چاہو اپنی بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو بس کسی ایک طرف ہی نہ ڈھل کر رہ جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو بالکل معلق کر کے چھوڑ دو کہ نہ وہ کہہ سکے کہ میں شوہر والی ہوں اور نہ وہ کہہ سکے کہ میں بیوہ یا مطلقہ ہوں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم آپس میں موافقت اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 132 میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اگلی آیت میں فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، لوگو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ تمہاری گواہی خود اپنے خلاف جائے یا والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف جائے۔ اور انسان عام طور پر کسی پر رحم کھاتے ہوئے اس کی طرفداری کر بیٹھتا ہے۔ ایک ہے کہ میں نے اپنی جیب سے کسی کی کو مدد کرنی ہے، 100 دفعہ کروں، لیکن اگر میں عدالت کے منصب پر ہوں یا کسی سرکاری عہدے پر ہوں، اس میں مجھے میرٹ کو ملحوظ رکھنا لازم ہے، خواہ کوئی شخص جس کے بارے میں انکلائنڈ ہوں کہ اس کی مدد ہونی چاہیے، تو بھی میں اس کے حق میں گواہی نہ دوں، اس کے حق میں فیصلہ نہ دوں اگر وہ میرٹ پر نہیں ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، خواہ کوئی فریق وہ غنی ہے یا تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ سب کا والی ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، پس خواہش کی پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، عدل کرتے ہوئے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیچدار گواہی دو گے یا گواہی کو اوائڈ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو راستہ دکھانے والا ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کچھ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ الا، نہ ادھر ہیں، ولا الہ الا، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، اور کیونکہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ منافقانہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تم اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں پاؤ گے۔ بڑی زور دے کر ایک بات پھر دوبارہ دہرائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح الزام لے لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ 5 پارے کی آخری آیت بہت خوبصورت ہے، ہم سب کے لیے ایک امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ بھلا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان پر قائم رہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔